السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیز طلبہ، الدرس السادس، چھٹا سبق پیش خدمت ہے۔ الدرس السادس، چھٹے سبق میں ہم پڑھیں گے فیمن کے بارے میں، کیا ورژن ہوتا ہے فیمیل کے لیے عربک زبان میں۔ جیسے آپ نے ایک پروناؤن پڑھا تھا، جو پہلا لیسن تھا آپ کا، اس میں آپ نے پڑھا تھا ہاذا کے بارے میں۔ ہاذا، ذال کے بعد یہاں پر الف آ رہا تھا، ہاذا، اور یہاں پر چھوٹی ہا ہے، ہاذیہی۔ تو اسی فرق کو آپ کو سمجھنا ہے۔ ہاذا میل کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہاذا رجل، دس از اے مین، اور ہاذیہی یہ فیمیل کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ پروناؤن دس از اے، ہاذیہی امرأۃ، دس از اے وومن۔ تو ہاذیہی فیمیل کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ ہم بورڈ پر بھی آپ کو واضح کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھیں آپ کہ ایک ہی نون کو یا کسی بھی لفظ کو فیمیل میں ورب کو آپ کو کنورٹ کرنا ہے، کسی فیمیل کی طرف اشارہ کرنا ہے، تو کیسے کرتے ہیں آپ؟ جیسے واقفن، یہاں پر لفظ دیکھیں آپ، واقف کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، لیکن اگر وہاں پر کوئی ٹھہرنے والی ہے تو لاسٹ میں گولتا جو ہے اس کا ہم اضافہ کر دیتے ہیں، تو تب بن جائے گا واقفتن، ٹھہرنے والی۔ تو ایسے ہی آپ جالسن کو بھی کر سکتے ہیں، جالسن حامد بیٹھا ہوا ہے، لیکن اگر آپ گولتا کا اضافہ یہاں کر دیں گے جالستن، تو بیٹھنے والی۔ اس طریقے سے فیمیل کے تعلق سے یہ پورا سبق ہے۔ دیکھیں آپ، ہاذا ابن حامد وہذہ بنت یاسرین، یہ حامد کا بیٹا ہے اور یہ یاسر کی لڑکی ہے۔ دیکھیں آپ، فرق واضح ہے ہاذا اور ہذہ کے درمیان میں۔ جہاں پر لڑکے کا ذکر آیا وہاں پہ ہاذا کا استعمال ہوا ہے، اور جہاں پر لڑکی کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں پر ہذہ کا استعمال ہوا ہے۔ ابن حامد جالسن، حامد کا لڑکا بیٹھا ہے، وبنت یاسر واقفۃ، اور یاسر کی بیٹی ٹھہری ہوئی ہے۔ یہ تصویر کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں، بنت یاسرن، یاسر کی بیٹی، بنت بھی نون ہے، یاسر بھی نون ہے، یہ مضاف مضاف الیہ جو سابقہ درس میں ہم نے پڑھا، یاسر کی بیٹی ٹھہری ہوئی ہے، کھڑی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے آگے بڑھتے ہیں، من ہذہ، یہ کون ہے؟ دیکھیں خاتون ہے، لیڈیز ہے، تو اس لیے جیسے آپ نے اوپر پڑھا تھا من ہذا، یہ کون ہے؟ میل کے لیے، تو یہاں پر ہے من ہذہ، یہ لیڈیز، یہ فیمیل کون ہے؟ ہذہ اخت المہندسی، یہ انجینئر کی بہن ہے۔ دیکھیں آپ، اخت بہن کو کہتے ہیں، فیمیل ہے، لہذا ہذہ کا استعمال ہوا ہے، یہ انجینئر کی بہن ہے۔ اخت المہندسی، مضاف مضاف الیہ، اس وجہ سے مضاف الیہ کے آخر میں کسرہ آیا ہے، مہندسی۔ اہی ایضا مہندسۃ، کیا وہ بھی انجینئر ہے؟ انجینئر کی بہن ہے، تو پوچھ رہے ہیں کیا وہ بھی انجینئر ہے؟ ایضاً کا معنی ہوتا ہے آلسو، بھی۔ ہیا شی، کیا وہ بھی انجینئر ہے؟ لا ہی طبیبۃ، جیسے آپ دیکھیں کہ کیسے علاج کا سین انہوں نے دیا ہے یہاں پر، ٹریٹمنٹ کا، تو کہا لا ہی طبیبۃ، نہیں وہ لیڈی ڈاکٹر ہیں۔ یہ لفظ آپ نے پڑھا، مہندس کا لفظ دیکھیں آپ، اور طبیب کا لفظ بھی آپ نے پڑھا۔ اب یہاں پہ فرق کیا ہے؟ لیڈی انجینئر بنانا تھا تو آخر میں گولتا کا اضافہ کر دیا، مہندسہ، اور لیڈی ڈاکٹر کو واضح کرنا تھا تو لاسٹ میں اس گولتا کا اضافہ کر دیا، اس کو تائے مدورہ کہتے ہیں، ہیا طبیبۃن، کہ وہ شی از اے لیڈی ڈاکٹر۔ ٹھیک ہے، سیارۃ من ہذہ، یہ کس کی کار ہے؟ ہذہ سیارۃ المدیر، یہ پرنسپل کی کار ہے۔ چونکہ سیارہ کار فیمیل کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اس لیے ہذہ کا استعمال ہوا ہے۔ ما ہذہ، یہ کیا ہے؟ ہذہ مکواتن،
یہ پریس ہے، استری ہے۔ لمن ہادیہی، یہ کس کے لیے ہے؟ ہادیہی لخالد، کہ یہ خالد کے لیے ہے۔ یہاں پر جو لام کا استعمال ہوا ہے، یہ لام ملکیت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اونرشپ کے لیے۔ لی من، پہلے تو من آیا، من تو اسی میں اگر آپ لام زیر لی ایڈ کر دیں گے، لیمن، فار ہوم، کس کے لیے؟ لمن ہادیہی، یہ کس کی ہے، کس کے لیے ہے؟ ہادیہی لخالد، یہ خالد کی ہے یا خالد کی ملکیت ہے، تو اس کو لام تملیک کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ ادراجۃ انس ہادیہی، کیا یہ انس کی سائیکل ہے؟ لا ہادیہی دراجۃ عمار، نہیں یہ عمار کی سائیکل ہے۔ دیکھیں آپ کیسے جانے سائیکل یہ فیمیل ہے؟ دراجتو، گولتا لاسٹ میں ہے۔ جیسے آپ کو آگے ہم وائٹ بورڈ پر سمجھائیں گے اور بھی مثالیں دے کر کے۔ ہادیہی جدیدتن، یہ بالکل نئی ہے، نیو ہے۔ ودراجۃ انس قدیمۃ، اور انس کی سائیکل پرانی ہے، مضاف مضاف الیہ اور یہ خبر ہے، اور انس کی سائیکل پرانی ہے۔ ہذہ ساعۃ علی ہی جمیلۃ جدا، یہ علی کی گھڑی ہے، وہ بہت خوبصورت ہے۔ جمیلہ بیوٹیفل، جدا بہت، اٹ از ویری بیوٹیفل، وہ بہت خوبصورت ہے۔ ہذہ ملعقۃ وہذہ قدر، الملعقۃ فی القدر، یہ چمچ ہے اور یہ پاٹ ہے، ہانڈی ہے۔ چمچ ہانڈی کے اندر ہے۔ فی کا معنی ہوتا ہے ان، اسپون ان دا پاٹ، کہ چمچ یہ ہانڈی میں ہے۔ یہ دیکھیں آپ پورا ہادیہی کا استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ یہ سب بعد کے جو الفاظ ہیں یہ سب فیمین کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ ملعقہ، یہ دیکھیں لاسٹ میں گولتا ہے، اور پاٹ اس کو بھی جو ہے فیمیل ورژن کے طور پر استعمال کرتے ہیں اسی ٹائپ میں۔ ہذہ بقرۃ الفلاح، دیکھیں بقرہ قرآن کریم میں سورہ بھی ہے، سورۃ البقرہ۔ ہذہ بقرۃ الفلاح، یہ کسان کی گائے ہے۔ چونکہ بقرہ دیکھیں آپ گائے فیمیل ہے، لاسٹ میں گولتا ہے یہاں پہ، اس لیے ہذہ کا استعمال ہوا ہے، ہذا کا نہیں ہوا ہے۔ ہذا انف وہذا فم، یہ ناک ہے اور یہ منہ ہے۔ اس کو عربی زبان میں فیمیل میل کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اس لیے ہذا کا استعمال ہوا ہے۔ ہذہ اذن وہذہ عین، اردو زبان میں، عربی زبان میں میل اور فیمیل بعض جگہوں پر یہ ڈیفرنٹ ہے، لہذا کنفیوز نہ ہوں آپ۔ ہذہ عین، یہ کان ہے، ہمارے یہاں تو کان کٹ گیا ہے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کو عرب لوگ مؤنث سماعی کہتے ہیں، یہ وہ مؤنث کے طور پر، فیمیل کے طور پر ہی کان کو استعمال کرتے ہیں، لہذا ہذہ استعمال ہوا ہے۔ وہذہ عین، اور یہ آنکھیں ہیں یا آنکھ ہے۔ وہذہ ید وہذہ رجل، اور یہ ہاتھ ہے اور یہ پیر ہے۔ ہاتھ اور پیر کو بھی فیمیل کے طور پر ہی مؤنث سماعی کہتے ہیں عربی زبان میں۔ اب یہاں پر تمارین دی ہے، آپ اس کو دیکھ کر کے لکھیں، کہاں ہذا اور کہاں ہذہ ہے۔ ہذا مسجد، یہ ایک مسجد ہے، وہذہ مدرسۃ، اور یہ ایک مدرسہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آپ کو پوری تمرین مکمل کرنا ہے۔ یہ ہے یہاں پر آپ کو اس کو اپنی نوٹ بک میں لکھنا ہے، لکھیں گے تبھی آپ کو سمجھ میں آئے گا اور آپ کی عربی بہتر ہوگی۔ لکھنا نہ بھولیں، لکھنا نہ چھوڑیں۔ اب آپ کو یہاں پر تصویریں دے دی گئی ہے۔ اب آپ دیکھیں سوال ہے ما ھذا وما ھذہ، تو آپ دیکھیں اس میں کیا میل ہے اور کیا فیمیل ہے۔ ما ھذا، تو آپ یہاں پر دیکھیں قلم، قلم تو فیمیل نہیں ہے، لہذا آپ لکھیں گے ھذا قلم۔ وما ھذہ، اور یہ کیا ہے؟ اسپون، اسپون کے لیے الملعقہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو آپ لکھیں گے ھذہ ملعقۃ، یہ اسپون ہے، یہ چمچ ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کو تمام تصویروں کو دیکھتے ہوئے ھذا اور ھذہ کا استعمال کرنا ہے۔ یہ جدید الفاظ ہیں، اس کو یاد رکھیں، اور اوپر بتایا بھی گیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو ایک اور تمرین یہ دی جا رہی ہے کہ میل اور فیمیل کیسے بدلتے ہیں، موصوف اور صفت کیسے بدلتے ہیں۔
جیسے محمد طالب، تو ترجمہ ہوگا محمد ایک طالب علم ہے، لیکن آمینہ ہے، یہاں پہ آمینہ ہے تو طالب نہیں آئے گا جیسے محمد کے قریب آیا، اس کے بازو میں آیا، بلکہ یہاں پر طالبتن آئے گا کیونکہ یہ فیمیل ہے، گولتا کا اضافہ کریں گے۔ آمینۃ طالبتن، آمینہ یہ ایک اسٹوڈنٹ ہے۔ حامد طبیب، حامد ایک ڈاکٹر ہے۔ فاطمہ، فاطمہ کے لیے کیا کریں گے آپ؟ اسی طبیب کے آخر میں گولتا کو ایڈ کر دیں گے۔ فاطمہ تو طبیبتن، فاطمہ یہ ایک لیڈی ڈاکٹر ہے یا فاطمہ ایک ڈاکٹر ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ کو یہ اسی مثال پر، اسی وزن پر فیمیل کو تیار کرنا ہے۔ صحیح الجمل الآتیہ، یہاں پر انہوں نے غلط جملے لکھے ہیں، آپ اس کو صحیح کریں گے۔ جیسے حقیبت من ھذا، حقیبت یہ فیمیل ہے، مؤنث ہے، تو آپ ھذا نہیں لائیں گے بلکہ ھذہ لائیں گے۔ تو سوال کیسا ہوگا؟ حقیبت من ھذہ، کہ یہ بیگ کس کا ہے؟ حقیبہ، حقیبہ کی طرف ھذہ کی نسبت ہو رہی ہے، لہذا ھذہ آئے گا کیونکہ حقیبہ فیمیل ہے۔ الغرفۃ مفتوح، کمرہ کھلا ہوا ہے۔ غرفہ یہ دیکھیں آپ فیمیل ہے، گولتا ہے، تو یہ مفتوح نہیں آئے گا بلکہ مفتوح کے آخر میں گولتا آئے گا۔ الغرفۃ مفتوحۃ، کمرہ کھلا ہوا ہے۔ اسی نہج پر، اسی طریقے پر آپ اس تمرین کو پورا کریں گے۔ یہ الکلمات الجدیدہ ہے۔ المکوات پریس، الدراجہ سائیکل، الملعقہ چمچ، القدر پاٹ ہانڈی، البقرہ گائے، الفلاح کسان فارمر، الانف یہ جو الفاظ ہیں کان، ناک، آنکھ، یہ سب الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا والانف بالانف، کہ قصاص کا جہاں پر حکم ذکر کیا تو کوئی کسی کی ناک توڑے تو ناک توڑی جائے گی، ٹھیک ہے۔ الفم منہ، والاذن کان، والاذن بالاذن، ٹھیک ہے، کان کے بدلے کان، والسن بالسن دانت کے بدلے دانت۔ الید، ید ہاتھ کو کہتے ہیں، الرجل پیر کو کہتے ہیں، الشائی چائے، جو کافی مشہور ہے ہمارے یہاں، شائی کہتے ہیں عربی زبان میں چائے کو، صرف شین کا اضافہ کرنا ہے۔ الام مدر ماں، الثلاجہ فریج، القہوہ کافی، سریع عربوں میں قہوہ کہتے ہیں، قہوہ کہتے ہیں، وہ کافی یا ان کے یہاں جو ان کے کلچر میں رائج ہے۔ سریع اسپیڈ، النافذہ کھڑکی، جداً بہت۔ وائٹ بورڈ کی طرف دیکھیں، اس کو میں آسانی سے آپ کے سامنے واضح کرنا چاہوں گا۔ یہ دیکھیں ہم نے ھذا اور ھذہ کے فرق کو بالکل واضح کیا ہے آپ کے سامنے۔ یہاں پر ھذا یہ میل کے لیے استعمال ہوا ہے، ھذا ولدن یہ لڑکا ہے، اور ھذہ بنتن یہ لڑکی ہے۔ تو یہ فرق ہے ھذا اور ھذہ کا۔ ھذا میل کے لیے استعمال ہوتا ہے، ھذہ فیمیل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور ھذا زید یہ زید ہے، ھذہ فائزہ یہ فائزہ ہے فیمیل۔ ھذا رجل یہ آدمی ہے، ھذہ امرأۃ یہ عورت ہے۔ تو یہ ھذہ عورت کے لیے، ھذا مرد آدمی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ ان کے درمیان میں فرق کریں گے ھذا اور ھذہ کے ذریعے۔ اب یہاں پر ایک اور جو اہم قاعدہ اس درس میں بیان کیا گیا ہے وہ ہے کہ آپ کو کسی صفت کو اگر فیمیل بنانا ہے، جیسے زید ہے، یہاں پر ہم نے لکھا زید، زید ٹھہرا ہوا ہے، تو اب آپ یہ دیکھتے جائیں کہ زید ٹھہرا ہوا ہے واقف، زید بیٹھا ہوا ہے جالس، زید سویا ہوا ہے نائم، زید ٹیچر ہے مدرس۔ اب آپ انہی لفظوں کو فیمیل میں کیسے کنورٹ کریں گے؟ جیسے یہاں پر ایک لفظ لکھ دیں ہم عائشہ، عائشہ، عائشہ کا لفظ ہم نے لکھا۔ اب اسی واقفن کو آپ بنائیں گے واقفتن، عائشہ ٹھہری ہوئی ہے، لاسٹ میں گولتا کا اضافہ کرنا ہے آپ کو، عائشہ ٹھہری ہوئی ہے، عائشہ بیٹھی ہوئی ہے، جالستن اسی جالس کے آخر میں کیا کرنا ہے؟ گولتا کا اضافہ کرنا، عائشہ جالستن بیٹھی ہوئی ہے۔
عائشہ سوئی ہوئی ہے، نائم اسی میں آپ کو کیا کرنا ہے آخر میں گولتا کا اضافہ، نائمۃ عائشہ سوئی ہوئی ہے، عائشہ ٹیچر ہے، مدرس جو آپ نے لفظ یہاں پر استعمال کیا اسی میں آپ کو گولتا کا اضافہ کرنا ہے، عائشہ مدرسۃ۔ تو یہ دو قاعدے ذکر کیے گئے ہیں میل اور فیمیل کی ترتیب کے لیے۔